چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ فگن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ اللہ ہمارے حق میں یہ دعا قبول فرمائے اور قیامت کی گرمی سے نبی پاک علیہ السلام کے گیسو مبارک کے صدقے میں ہمیں اللہ محفوظ فرمائے۔ ہماری محفل نعت میں ہم کچھ مختصر بیان بھی سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، ہمارا دل یہ سب سے قیمتی تختی ہے، اسے گناہوں سے پاک کرنا مطلوب دین ہے، اصلاح کا راز ہے، اور اسی دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے، اسی سے اس کے کام بنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اور جو حاضرین ہیں غور سے سنیے۔ فرمایا سن لو، بے شک جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ لوتھڑا دل ہے۔ دل کو تمام اعضاء کا بادشاہ کہا گیا۔ ظاہری طور پر اگر ہم جسم کو دیکھتے ہیں تو جسم توانا ہونا چاہیے، بلڈ سرکولیشن صحیح ہونی چاہیے، کولیسٹرول کا لیول جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے وال صحیح ہونے چاہیے۔ ظاہری تو یہ سب چیزیں ہیں، مگر دل کے اندر یاد خدا ہے یا نہیں؟ دل کے اندر یاد مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ دل کئی گناہوں سے کالا تو نہیں ہو گیا؟ دل کی تختی کئی گناہوں سے سیاہ تو نہیں ہو چکی؟ حدیث پاک جو میں نے بیان کی، اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ بندے کے تمام کام اس کے دل سے وابستہ ہیں۔ اگر دل صاف ہو تو اس میں اللہ پاک کی محبت ہو، اللہ پاک کے محبوب کی محبت ہو، اس کے نیک بندوں کی محبت ہو، تو دل میں اللہ پاک اور اس کی نافرمانی کا خوف ہو تو بندے کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں اور بندہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، بلکہ گناہ میں پڑنے کے خوف سے شبہات سے بھی بچنے لگتا ہے، شبہ والی چیز کے بھی قریب نہیں جاتا۔ اور اگر یہی دل بگڑ جائے، نفسانی خواہشات کا پیروکار بن جائے، خوف خدا نہ رہے، تو اس کے کام بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بندہ نفسانی خواہشات کے پھندے میں گرفتار ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دل تمام جسم کا بادشاہ ہے اور تمام اعضاء اس کا لشکر ہے۔ اگر بادشاہ نیک ہو تو لشکر بھی نیک، اگر بادشاہ بگڑ جائے تو پورا لشکر بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دل اگر پاک و صاف ہے، دل صحیح ہے نا، تو یہ ہاتھ صحیح کام کریں گے، یہ آنکھیں صحیح کام کریں گی، یہ پاؤں صحیح کام کریں گے۔ دل روشن ہے تو اس کی روشنی تمام اعضاء کو پہنچے گی اور اعضاء صحیح کام کریں گے۔ اور دلی کے اندر نفسانی خواہشات بھری پڑی ہیں، اسی میں لالچ ہے، اسی میں غرور ہے، اسی میں تکبر ہے، اسی میں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، تو پھر یہ سارے اعضاء بھی گناہوں کے تابع ہو جائیں گے، اور یہ دل کے تابع ہوں گے، اور دل گناہوں کی طرف، چونکہ وہ برائی کی طرف چل پڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک شخص کو فرمایا کہ جو تیرے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دے جب تک کوئی کھٹک باقی نہ رہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دل کی کھٹک کیسے جان سکتا ہوں؟ فرمایا جب تم کچھ کرنے لگو تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیا کرو، بے شک دل حرام پر لرزتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور حلال کام پر دل پرسکون ہوتا ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے ہمارے دل میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ برا کام کرنے لگے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ شاید کئی ایک کو اس کا اندازہ ہوا ہو کہ جب بندہ پہلی مرتبہ کوئی گناہ کا کام کرنے لگتا ہے تو دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ مثلاً پہلی مرتبہ چوری کرتا ہے، یا پہلی مرتبہ جب شراب پیتا ہے، پہلی مرتبہ جب رشوت لیتا ہے یا سود کا لین دین کرتا ہے، اگر اس وقت وہ اپنی دل کی سن لے کہ دل دھڑکتا ہے، اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور ضمیر سے اٹھنے والی آواز کو اگر اس وقت مان لے اور گناہ سے رک جائے تو پھر یہ دل کی کیفیت باقی رہتی ہے۔ اور اگر بندہ اس وقت دل کی فکر نہ کرے، اگنور کر دے، آگے بڑھ جائے، اس برائی کا عادی بن جائے، یوں دل پر پھر سیاہی چھا جاتی ہے اور دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دل اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، لیکن جب گناہوں کی طے، گناہوں کی سیاہی اس پر چڑھ جاتی ہے تب یہ اچھائی برائی تک کی تمیز نہیں کر پاتا۔ کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جوں جوں عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے گناہ تو بڑھتے چلے جاتے ہیں، کھال لٹک چکی ہے، قبر میں پاؤں پہنچ چکے ہیں، مگر نماز نہیں پڑھ رہے۔ نماز کا کہا جا رہا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت اور گناہوں کی سیاہی دل پر جب جم جاتی ہے تو پھر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ایک صحابی حضرت وابصہ بہت پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے، اکثر خوف کے سبب روتے رہتے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سوچا، دل میں سوچا کہ نیکی اور گناہ سے متعلق سوال کروں گا، چنانچہ دل میں یہ ارادہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا اے وابصہ قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہو گیا، یہاں تک کہ میرے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے مل گئے۔ اب غیبوں کی خبر رکھنے والے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے وابصہ میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ وابصہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کہ میں کیا پوچھنے آیا ہوں؟ فرمایا وابصہ تم نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو۔ غیب کی بات نہ، دل میں کوئی بات پیدا ہو بڑے سے بڑے ٹیلیسکوپ سے نہیں کوئی جان سکتا، کوئی سٹی سکین اور کوئی MRI ایسا نہیں بنا کہ کوئی کسی کی دل کی بات جان لے۔ یہ غیب جاننے والے نبی ہی بتا سکتے ہیں اور ان کے فیض سے ولی بتا سکتے ہیں۔ فرمایا اے وابصہ تم یہ پوچھنے آئے ہو نا کہ نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو؟ یہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ اپنی 3 مبارک انگلیاں آپس میں ملائیں اور میرے سینے پر رکھ دیں اور فرمایا اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور دل میں تردد آئے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء فرماتے ہیں بلند رتبے والے اولیاء کرام جن کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ پاک کی معرفت کا نور جگمگا رہا ہوتا ہے، نیکی اور گناہ کا یہ معیار ان کے ساتھ خاص ہے، عام بندوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ 3 انگلیاں رکھ کر جان لے۔ جبکہ ہم جیسے لوگ جو ہیں دل کے گناہوں کی گندگی کی وجہ سے جو ہمارے دل میلے ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ علماء سے پوچھیں کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، وہ جانیں کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے۔ وہ جو ارشاد فرمائیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ جو فیصلہ عطا فرمائیں اس پر وہ عمل کریں۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے دل کو فیض دیا، جس سے ان کا نفس مطمئن اور دل وسوسوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ کیونکہ اب یہ دل پاک و صاف تھا، اس لیے فرمایا کہ وابصہ آج سے گناہ اور نیکی کی پہچان تمہارے لیے یہ ہے کہ جس پر تمہارا دل جمے وہ نیکی ہوگی، اور جسے تمہارا دل قبول نہ کرے وہ گناہ ہوگا۔
یہ حضور کے ہاتھ کا اثر ہے، ورنہ ہم جیسے لوگوں کے لیے حکم علماء کہتے ہیں نہیں ہے۔ کاش کبھی ہمارے سینے پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کفے پا آ جائے۔ اعلی حضرت تمنا کرتے نا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پاکیزہ دل کیسی عظیم نعمت ہے۔ بلند رتبہ اولیاء کرام جن کے دل صاف ہوتے ہیں، ان پر گناہوں کی سیاہی نہیں ہوتی۔ معرفت الہی کا نور ان کے دل میں جگمگا رہا ہوتا ہے، ان کے دل کو نیکی اور گناہ کی جانچ دے دی جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اتفاقاً کبھی کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو ان پاکیزہ دل والوں کے کو فوراً کھٹک جاتا ہے ان کا دل، اور یہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کو عطا کیا جاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی شیخ ابو علی بقاق فرماتے ہیں، ایک اللہ کے ولی حضرت حارث محاذبی کبھی لا علمی میں شبہ والی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو ان کی ایک انگلی کے رگ پھڑک جاتی۔ آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ کھانا 100% حلال نہیں ہے۔ ایک عقیدت مند نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، آپ اس کے دل جوئی کے لیے اسے گھر تشریف لے گئے۔ اب اس نے پہلا ہی لقمہ جو منہ پہ انہوں نے رکھا، ان بزرگ نے اس کو منہ میں گھماتے رہے، نگلنے کی کوشش کرتے رہے مگر نگل نہ پائے۔ آخر آپ نے وہ لقمہ منہ سے نکال دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کھانا شبہ کا کھانا تھا۔ اسی طرح بہت سارے علماء کرام، بہت سارے اولیاء کرام جن کو حرام اور مشکوک کھانے کا علم ہو جایا کرتا تھا، یہ پاکیزہ دل ہوا کرتے تھے، اللہ کی عطا سے جان لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچی توبہ نصیب فرمائے، کثرت سے تلاوت کرنے والا بنائے۔ یہ مہینے تلاوت کے ہیں، عبادت کے ہیں، ذکر کے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ نبی پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے، پھر آپاشی کا مہینہ آنے والا ہے، اور پھر فصل کاٹنے کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دل کو ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے دور ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، بندوں کو جو سزا دی جاتی ہے ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ گناہ کر رہے ہیں، ہمارا دل کانپ نہیں رہا، حرام کام کر رہے ہیں، گندی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم ڈر نہیں رہے۔ یاد رکھیے یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ کسی بھی قلعے میں بند ہو جائیں، کسی بھی کمرے میں چھپ جائیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، فرشتے آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ یہ ہاتھ کل بروز قیامت گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ نے ان ہاتھوں سے کیا سرچ کیا تھا۔ یاد رکھیے دل کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ ہمیں نرم دل عطا فرمائے، وہ دل قلب سلیم عطا فرمائے کہ جسے نیکیاں ہم کرنے والے بن جائیں اور نیکیوں کی طرف دل ہمارا مائل ہو جائے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ پاک تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا دل رب العالمین کی نظر کا مقام ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو ظاہر کو سنوارنے کا اہتمام کرے، ایسا ظاہر دھوئے کہ میل کچیل سے ستھرا کرے تاکہ لوگ کسی ظاہری عیب کو اس کے نہ دیکھ سکے، مگر دل کی صفائی کا اہتمام نہ کرے جو رب العالمین کی نظر کا مقام ہے نا۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، دل میلا اور اجیالا ہے، چہرہ صاف ہے، لباس صاف ہے، کریمیں لگا لگا کے چہرے کو جو ہے وہ صاف کیا جا رہا ہے، مگر دل ہے کہ وہ گندا ہوتا چلا جا رہا ہے، میلا ہوتا چلا جا رہا ہے، دل پر گناہوں کی سیاہی چڑھتی جا رہی ہے، برے خیالات، بدگمانی، غرور، تکبر، حسد سے دل میلا ہو چکا ہے۔ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہم سب کے ہمارے دلوں کو اللہ پاک اجالا کر دے۔ حضرت سلطان العارفین شیخ باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہیں ہم چہرہ جو دھوتے ہیں نا پانی سے صاف کرتے ہیں، کریم لگا کر صاف کرتے ہیں، فیس واش کا استعمال ہوتا ہے، صابن رگڑتے ہیں،
تو یہ ظاہری تو چیزیں اس سے دھل جاتی ہیں مگر دل نہیں دھلے گا اس سے، فیس واش سے، اس کی کریم ہی کچھ اور ہے۔ کہا شیخ سلطان بہو فرماتے ہیں اگر نہانے دھونے سے رب کریم ملتا تو مچھلیاں سب سے زیادہ رب کریم کا قرب پا لیتی ہیں، کہ ہر وقت تو پانی میں رہتی ہیں۔ اگر رب کریم اچھے بال بنانے کے ذریعے ملتا تو بھیڑ بکریوں کے بال زیادہ ہوتے ہیں اور رب کریم زیادہ سے یہ مقرب ہوتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ رب کریم تو اس کو ملتا ہے جس کی نیت سچی اور دل پاک ہوتا ہے۔ بابا فرید کہتے ہیں اللہ پاک اور بندے کے درمیان حجاب صرف دل کی گندگی کا ہے، اگر یہ حجاب اٹھ جائے یعنی دل پاک و صاف ہو جائے تو بندے کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہی جو گندگی ہے نا، یہ جو میل چڑھا ہوا ہے نا تکبر کا، غرور کا، حسد کا، حرام خوری کا، اسی نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ اگر یہی صاف ہو جائے نا تو پھر محبوب کے جلوے اس دل میں آ جاتے ہیں۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ اگر یہ جو خودی ہے نا، یہ انانیت ہے نا، یہ جو دل پر چڑھی ہوئی ہے، اگر یہ ہٹ جائے تو پھر جلوہ محبوب کی تصویر سینے میں اتر آئے گی۔ میں خود اپنے آپ سے، میرا دل حجاب میں ہے اس گناہ کی وجہ سے، یہ انانیت کی وجہ سے، یہ میں کی وجہ سے، اور یہ ہٹ جائے گی نا دل پاک ہوگا اور انشاءاللہ الرحمن دل میں جو ہے وہ لذت پیدا ہوگی عبادت کی، تلاوت کی اور نیکیوں کی۔ اللہ پاک ہمارے دل کو پاک و صاف کرے اور ہمیں اپنے اس لوتھڑے کو ظاہری اور باطنی طور پر سنوارنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اب کلام سنتے ہیں ہم شاہ زیب بھائی سے، سبحان اللہ۔